يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لائق صدر احترام صدر مجلس، اسٹیج اور سامعین میں بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس اہم اجلاس میں مجھے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنے کو کہا گیا ہے وہ عنوان ہے منہج سلف کیا ہے اور ہم اہل حدیث کیوں ہیں۔ اس عنوان کا ایک پس منظر ہے، اس عنوان کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ میں سب سے پہلے اسی مقصد سے متعلق ایک بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر اپنے عنوان کی وضاحت کی طرف آؤں گا۔ بھائیو، جس آدمی کا پیٹ بھرا ہوتا ہے وہ کہیں ادھر ادھر منہ مار کر نہیں پھرتا ہے، اور جس آدمی کو بھوک لگی ہو تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے آس پاس کے جو بھی پکوان اسے نظر آئے، کسی کا برتن، کسی کا مکان، کسی کی دکان، آدمی کی نظر فطری طور پر ادھر ادھر اٹھتی رہتی ہے۔ اور یقیناً کہ اللہ تعالیٰ کی جو فطرت اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے اس کا تقاضا ہے۔ بات میں نے کھانے پینے کی ہے، لیکن یہ مسئلہ جہاں کھانے پینے کے سلسلے میں ایک مانی ہوئی حقیقت ہے، وہیں دین کے معاملے میں بھی ایک بہت بڑی سچائی ہے، اور وہ سچائی یہ ہے کہ جب آدمی کو پتا ہو کہ میرے اپنے پاس جو دین ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہ دین کی سب سے صحیح شکل ہے، دین کی مکمل شکل ہے، میری اپنی دنیا اور آخرت دونوں جگہ کے مسائل کے لیے مکمل رہنمائی اپنے اندر رکھتی ہے، تو پھر ایسا انسان اپنی دینی ضرورتوں کے لیے دائیں بائیں کسی اور کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی آدمی ایسے کسی عقیدے کا ماننے والا ہو، ایسے نظریات رکھتا ہو، ایسی باتوں کا ماننے والا ہو جو باتیں نامکمل ہوں، ادھوری ہوں، یا ان کے اندر نئے حالات، نئے زمانے کے تقاضوں کو پورا کرنے کی صلاحیت نہ ہو، یا پھر یہ کہ آدمی جن باتوں کا ایمان اور عقیدہ رکھتا ہے خود ان کی حقیقت سے ناواقف ہو، تو یہ فطری چیز ہے کہ آدمی پھر اس نفس کو پورا کرنے، اس کمی کو مکمل کرنے اور اپنی اس دینی اور دنیاوی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دائیں بائیں ادھر ادھر بہت کچھ تلاش کیا کرتا ہے۔ آج آپ کے سامنے مجھے جو بات اصل میں پہلے نمبر پہ رکھنی ہے وہ یہی ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث ہیں، منہج سلف کے پیروکار ہیں۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ کتاب و سنت کے ماننے والے ہمارے اپنے ان بھائیوں سے زیادہ بہتر کوئی اور علمی بنیادوں پر اپنے دین کا جاننے والا نہیں، اپنے دین کا ماننے والا نہیں۔ جس قدر زیادہ کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ایک واضح اور مکمل دعوت محدثین کرام کی اس منہج میں، محدثین کرام کی اس طریقے میں، سلف صالحین کے اس منہج میں اس قدر زیادہ اللہ کے فضل و کرم سے کسی اور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں نوازا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ میں صرف آج آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ وہ ایک سے زائد مرتبہ انہوں نے لکھا ہے متعدد جگہ پہ کہ اہل الحدیث فی اہل الاسلام کاہل الاسلام فی اہل الادیان، کہتے ہیں کہ مختلف ادیان کے ماننے والوں کے درمیان اسلام کی جو حیثیت ہے
وہی حیثیت اسلام کے نام لیوا مختلف لوگوں کے اندر اہل الحدیث کی ہے، محدثین کرام کے منہج پر قائم لوگوں کی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی ہے وہ کیا ہے؟ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایک مکمل دین بنایا، ایک ایسا دین بنایا جو آپ کو دنیا کے سارے ادیان سے بے نیاز بھی کرتا ہے، اور وہی قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو صاف طور پہ بیان کیا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اس اسلام کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف اگر کوئی جاتا ہے لَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے قبول نہیں کرے گا۔ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول دین یہی ہے۔ آپ یقین کریں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر اہل الحدیث کا، محدثین کرام کا جو منہج تھا، جو ہے، جو رہے گا، یہ منہج اصل میں ویسا ہی ہے جیسے اہل ادیان کے درمیان اہل اسلام کو اللہ تعالیٰ نے امتیاز عطا کیا۔ یہ سب سے صحیح بھی ہے، مکمل بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول قرار پانے والا اکیلا منہج ہے۔ ایک اکیلا منہج ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول قرار پائے گا۔ یہ بات میں نے کیوں آپ کے سامنے اٹھائی بھائیو؟ اس لیے کہ آج ہمارا اور آپ کا جو مسلم نوجوان ہیں، اور ہمارے اور آپ کے یہ جو مسلم افراد ہیں، ان میں سے خاص طور پر جو ہمارے اور آپ کے بھائی ہیں، ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے، یہ خود کے بارے میں کم جانتے ہیں اور دوسروں کے بارے میں نسبتاً زیادہ جانتے ہیں۔ آپ اہل حدیث ہیں، کیوں آپ اہل حدیث ہیں؟ آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے سمجھتے ہیں، کیوں آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں؟ اور آپ سے یہ صورت حال ہے، پوچھنا یہ بھی پڑتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں؟ کیا آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ یہ پوچھنے کی بھی ضرورت پیش آتی۔ ہم اور آپ اپنے آپ کو منہج سلف کا پیروکار مانتے ہیں، کیوں ہم اپنے آپ کو منہج سلف کا پیروکار مانتے ہیں؟ ہم اگر منہج سلف کی پیروی نہ کریں تو کیا ہوگا؟ ہم اگر اپنے آپ کو اہل الحدیث محدثین کرام کے منہج کے پیروکار نہ مانیں تو کیا ہوگا؟ یہ آج کے بہت سارے ہمارے اپنے اہل حدیث نوجوانوں کے اندر بھی بات صاف نہیں ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائی کہ ہم نے اپنے بارے میں خود جاننے، پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، علماء کے ساتھ بیٹھ کر اس مسئلے کی گہرائیوں کو ناپنے، اور اتنا ہی نہیں، خود کی اپنی تاریخ کو پہچاننے، خود کی اپنی دینی حیثیت کو پہچاننے، خود کی اپنی تاریخی حیثیت کو پہچاننے، اور سماج میں اس وقت اتنی ساری تنظیمیں، سیاسی تنظیمیں، دینی تنظیمیں، رفاہی تنظیمیں، اور ان تنظیموں کے درمیان ہم اور آپ اہل حدیث کی حیثیت سے جو جی ہیں، اس میں ہمارا امتیاز کیا ہے؟ اللہ نے ہم اور آپ کو ایسی کیا بات دی ہے جو ان تمام میں ہمیں ممتاز کرتی ہے؟ ہم کیوں آج بھی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں؟ یہ بات آج کے ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے دل و دماغ میں صاف نہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ بھوکوں کی طرح ہم کسی کے پیچھے بھی دوڑے چلے جاتے ہیں۔ ہم اور آپ محروموں کی طرح ہر کسی کی طرف ٹکٹی کی باتیں دیکھتے ہیں، حالانکہ اللہ کے فضل و کرم کے بعد اس منہج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کمال عطا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد قیامت تک رہنے والے مسلمانوں کے لیے دین کی جس محفوظ شکل کے محفوظ رہنے کی ضمانت دی ہے، وہ یہی منہج ہے، وہ یہی طریقہ ہے، یہ ہمارا اور آپ کا ایمان ہے، اور اسی ایمان کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہم منہج سلف کے پیروکار ہیں، اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں۔ بھائیو، اسی لیے میں آج کی اس خطاب میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے لمبی تقریر نہیں کروں گا، کوشش کروں گا کہ صرف ان بنیادی مسائل کو نمایاں کروں کہ سلف صالحین کے منہج کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور اہل حدیث ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں؟ اگر ہم اہل حدیث نہ رہیں تو کیا ہوگا؟ ہم اگر منہج سلف کی پیروی نہ کریں تو کیا ہوگا؟ کیا ہم اور آپ اس دنیا کے اندر بہت زیادہ نقصان اٹھائیں گے یا فائدے میں رہیں گے؟ یا ہم اور آپ آج کے زمانے میں سلف صالحین کے منہج کو نظر انداز کر دیں گے، امت کے لیے زیادہ مفید ثابت ہوں گے، یا پھر یہ کہ ہم اور آپ خود کا اور امت کا نقصان کریں گے؟ اس مسئلے کو ہم اور آپ سمجھ سکیں۔ عظیم گرامی، میرے عنوان میں دو کلمات، دو اصطلاحات ہیں، دو جملے ہیں حقیقت میں۔ منہج سلف کیا ہے
اور دوسرا ہے ہم اہل حدیث کیوں ہیں. میں پہلے بات کروں گا منہج سلف کی. سلف کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں سلف کہتے ہیں جو گزر گیا. عفا اللہ عما سلف، جو گزر گیا اللہ نے اسے معاف کر دیا. قرآن نے اللہ نے کہا سلف کا معنی ہوتا ہے جو گزر گیا. اور جب ہم دین کے معاملے میں سلف کہتے ہیں تو اس سے مراد وہ نیک لوگ ہیں جو دین کے معاملے میں ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، دین کی راہ پر ہم سے پہلے گزر چکے ہیں. دین کے راستے پر سب سے پہلے جو چلنے والے تھے وہ ہمارے اور آپ کے سلف ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ سب سے پہلے تو دین اسلام کی اگر ہم بات کریں تو اس دین کی راہ پر چلنے والے سب سے پہلے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کی زبانی کہلوات ہے انا اول المؤمنین انا اول المسلمین. انبیاء ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جو پیغام ہم لے کر آئے ہیں اس پیغام کے سب سے پہلے پیروکار ہم خود ہیں، ہم خود اس راستے پر چلنے والے ہیں. اس اعتبار سے دین پر اسلام پر چلنے والے سب سے پہلے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام آپ کے شاگرد ہیں. صحابہ کرام آپ کے زیر سایہ دینی ایمانی علمی عملی تربیت پانے والے لوگ ہیں. اور یوں کہیے اللہ کے نبی کے بعد اور اللہ کے نبی کے ساتھ دین پر ہم سے پہلے چلنے والوں میں سب سے پہلے اگر کسی کا نام آتا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین ہیں. صحابہ کے بعد صحابہ کے شاگرد تابعین کا ذکر آتا ہے اس لیے کہ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نقش قدم کی پیروی کی. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان. وہ لوگ جو اپنے سے پہلے والے لوگوں کے پیچھے چلے ان کے نقش قدم کی پیروی کی. تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی صحابہ اور تابعین کے بعد اللہ کے نبی اور صحابہ کے بعد تیسرے نمبر پر تابعین کا نام آتا ہے اور تابعین کے بعد تابعین کا نام آتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تابعین کے زیر سایہ پرورش پائی ہے. آپ جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی خیر الناس قرنی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو لوگوں میں سب سے بہتر جو ہیں وہ میرے زمانے کے لوگ، میری صدی کے لوگ. ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے نقش قدم پر چلے، پھر وہ جو ان کے بعد آئے. ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے بعد آئے. 3 صدیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون قرار دیا. آج آپ یہ سمجھ لیں کہ دین کی راہ پر ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں اس سے مراد صحابہ، اللہ کے نبی، نبی کے بعد صحابہ، صحابہ کے بعد تابعین ہیں، تابعین کے بعد تبع تابعین. اس کے بعد کے زمانے کے لوگ بھی ہم سے پہلے دین کی راہ پر چلے، لیکن چونکہ خصوصی طور پر اللہ کے نبی نے 3 صدیوں کی تعریف کی اس وجہ سے ہم جب سلف کہتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں یہ 3 صدی کے لوگ داخل ہوتے ہیں. اور ان 3 صدیوں میں بھی سب سے پہلے نمبر پر آتے ہیں اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ تابعین کے زمانے میں وجہ اس کی یہ ہے کہ تابعین کا زمانہ جب شروع ہوا تو صحابہ کے زمانے میں بعض لوگ جو صحابہ کے شاگرد مانے جاتے تھے صحابہ کی شاگرد لینے کے بجائے ان سے تعلیم لینے کے بجائے بدعتیں ایجاد کرنے والے ہوئے. تبع تابعین کے زمانے میں اور زیادہ گمراہیاں وجود میں آئیں، لیکن اہل علم نے لکھا ہے کہ خیر القرون میں بھی صحابہ ایک ایسا طبقہ تھے کہ انہوں نے نہ کسی بدعت کو ایجاد کیا، نہ ہی کسی بدعت کے فالوور بنے، نہ کسی بدعت کو اپنانے والے بنے. اسی لیے ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون کے نام پہ 3 یا 4 صدیوں کا ذکر کیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں جب امت کے اندر گروہ بندی کا، فرقہ بندی کا تذکرہ کیا اور آپ نے نجات پانے والی جماعت کے منہج کا، نجات پانے والی جماعت کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا وَمَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي، آج کے دن میں اور میرے صحابہ جس راستے پہ ہیں وہی راستہ راہ نجات. اسی لیے بھائیوں جب ہم اپنے
بعد صحابہ کرام کے منہج پر چلنے والے اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو سلف سے مراد قوم ہے جو مختصر سی وضاحت ہے۔ دوسرا جملہ ہے، دوسرا کلمہ ہے منہج سلف۔ عربی زبان میں منہج کس کو کہتے ہیں؟ راستے کو کہتے ہیں، طریقے کو کہتے ہیں۔ ان کا نہج یہ ہے، ہم بھی اردو میں کہتے ہیں، ان کا نہج، ان کا منہج، ان کا طریقہ۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی کا اور اللہ کے نبی کے صحابہ کا طریقہ، اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے صحابہ جس دین پر تھے، جو راستہ ان کا تھا وہ راستہ، منہج سلف سلف کا راستہ، منہج سلف سلف کا طریقہ، اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے صحابہ کا طریقہ۔ عام طور پر آپ ایک بات سنتے آئے ہیں اور حق سنتے ہوئے آئے ہیں۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا اور قرآن نے یہ کہا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مکرر کہا ہے، لیکن ساتھ میں یہ آج آپ سن رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی اور صحابہ کی بھی بات ہم کر رہے ہیں۔ اہل علم نے اس کا ضابطہ بیان کیا، کہاں دین وہی ہے جو قال اللہ اور قال الرسول رہے، دین وہی ہے جسے ہم حدیث، قرآن اور حدیث کہتے ہیں، قرآن اور سنت کہتے ہیں۔ دین وہی ہے جسے اللہ کے نبی نے کہا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ موطا کی روایت کے مطابق کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت، یہی دین ہے، قرآن و سنت ہی دین ہے۔ لیکن صحابہ کا مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے یہ جو منہج سلف کے نام پہ صحابہ کا تذکرہ کیا، کیوں کیا؟ بھائیوں، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز ہے، اور وہی اصل میں وجہ امتیاز ہے، یہی اصل میں فرق کرنے والی چیز ہے، یہی نقطہ آج آپ کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں، اگر کوئی مسلمان ہوگا وہ قرآن کا انکار نہیں کرے گا، حدیث کا انکار نہیں کرے گا، اگر مسلمان ہوگا، اور یہ بھی یاد رکھو جو قرآن کا انکار کرے یا حدیث کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہوگا اسلام کی نظر۔ اسی لیے اسلامی شریعت کا یہ فیصلہ منکر حدیث ہو کہ منکرین حدیث ہو، منکر حدیث ہو کہ منکر احادیث ہو، اگر اسے پتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کی کہی ہوئی بات ہے پھر بھی اس کا انکار کرے وہ اسلام کی نظر میں مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ وجہ اس کی کیا؟ یہ دین ہے، قرآن اللہ کا عقیدہ، حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان، قول، فعل اور تقریر، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، یہی دین ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم جسے قرآن اور حدیث کہتے ہیں نا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، حدیث ہم کہتے ہیں حدیث کے الفاظ ہیں۔ آپ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن پڑھایا کیا اس میں صرف الفاظ ہیں یا الفاظ کا کوئی معنی بھی ہے؟ صرف الفاظ ہے یا الفاظ کا معنی بھی ہے؟ معنی بھی ہے اس کا۔ حدیث جب ہم کہتے ہیں تو کیا اس سے مراد صرف الفاظ ہے یا الفاظ کا معنی و مفہوم بھی ہے؟ یقیناً الفاظ ہوتے ہی معنی کو بتانے کے لیے، الفاظ لائے ہی جاتے ہیں معنی کو ادا کرنے کے لیے۔ تو قرآن اور حدیث ہیں، اور قرآن و حدیث جب ہم کہتے ہیں ان کا الفاظ بھی ہے، ان کا مطلب بھی ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی وضاحت ہے، ان کا معنی ہے، ان کی تشریح بھی ہے۔ مسئلہ کیا ہوا؟ دیکھیں امت میں جو لوگ گمراہ ہوئے کچھ لوگ تو اس طرح گمراہ ہوئے کہ انہوں نے قرآن و سنت کے علاوہ دوسری چیزوں کو دین مان لیا۔ گمراہ ہونے والوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے قرآن اور حدیث کے علاوہ بہت ساری چیزوں کو دین مان لیا۔ کس کس کو دین مانا؟ کتنے ایسے لوگ ہیں خوابوں کو دین مانتے ہیں، خواب میں جو چیز نظر آتی ہے وہ دین ہے ان کے لیے، خوابوں کو دین کی بنیاد مانتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو انسانی عقل کو دین مانتے ہیں، انسانی عقل جو سجھاتی، انسانی عقل جو بتاتی ہے اسے دین مانتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے اماموں کی، چاہے وہ حافظیوں کی بات کریں جو اپنے 12 اماموں کی طرف ان کے اقوال کو جمع کر کے یا ان کی طرف منسوخ کر کے ان کے اقوال کو دین مانتے ہیں، وہ مانتے ہیں کہ ان کے اقوال ان کے فرمودات کی دین ہے۔ اور کتنے ایسے ہیں جو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے سماج اور سوسائٹی کے اصولوں کو اپنی زندگی کے لیے دین کا درجہ دیتے ہیں۔ یہ ایک بات یاد رکھیے، سب سے پہلے تو گمراہی وجود میں آئی کہ قرآن اور سنت کو چھوڑ کر بقیہ چیزوں کو بہت سارے لوگوں نے دین ماننا شروع
کیا. ایک طرف یہ گمراہی وجود میں آئی اور دوسری طرف گمراہی یہ وجود میں آئی کہ جن لوگوں نے قرآن و حدیث کے علاوہ کو نہیں مانا، قرآن و حدیث کے علاوہ کو نہیں مانا، لیکن قرآن و حدیث کو ویسے نہیں مانا جیسے ماننا چاہیے تھا. قرآن و حدیث کو ویسے نہیں مانا جیسے ماننا چاہیے تھا. مثال کے طور پر آج بھی بہت سارے ہیں جو کہتے ہیں ہم قرآن اور حدیث نہیں لیں گے، ہم قرآن لیں گے، ہم صرف قرآن لیں گے. کیوں؟ کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، حدیث تو بہرحال لوگوں کی جمع کی ہوئی. جرأت نہیں کر سکتے یہ کہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، حدیث اللہ کے رسول کی بات ہے، ہم اللہ کے رسول کی بات چھوڑنے کی ہمت نہیں کر سکتے. تو کہتے کیا پتا ہے؟ کہتے قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن کو لے لیں گے. حدیث تو 200 سال کے بعد لوگوں نے جمع کی. حدیث ہے کس کی؟ جمع کس نے کیا؟ وہ بات کی بات. جمع کب کیا؟ وہ بات کی بات. لیکن حدیث کس کی ہے؟ اور یہ تم مانتے ہو؟ اگر واقعتاً ثابت ہو جائے کہ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، مانو گے؟ نہیں. ایک لوگ کچھ طبقہ آج بھی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں یوٹیوب کی دنیا میں ایسے لوگوں کی کثرت ہے. وہ اجازت نہیں دیتا کہ ایک ایک کا نام لو. آپ میں سے اگر کوئی رابطہ رکھتا ہے ایسے لوگوں سے تو پہچان لیں کہ معاملہ کہاں گڑبڑ ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ یہ بات سمجھ لیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو چھوڑ کر صرف قرآن کو لینے کی بات کرتے ہیں. ایک طبقہ یہ ہے، اور ان کے مقابلے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن کے ساتھ حدیث کو بھی لینے کی بات کرتے ہیں. ہم قرآن بھی لیں گے، حدیث بھی لیں گے، لیکن حدیث کو لینے کے سلسلے میں پھر ان کے پاس اپنے اپنے ضابطے ہیں. مثال کے طور پر کئی ایسے لوگ ہیں، خاص طور پر مذاہب اربعہ فقہی مذاہب کے جو مقلد حضرات ہیں، ان میں کی بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو مانتے ہیں حدیث بھی ہم وہ لیں گے جو حدیث ہمارے مسلک میں سے گزر کر مہر مسلک کی لگے تو سنت کے درجے پہ پہنچے. کہتے ہیں حدیث حدیث ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہر حدیث پہ عمل نہیں ہو سکتا. عمل صرف سنت پہ ہو سکتا ہے. اور سنت کیا ہے؟ کہ سنت یہ ہے کہ حدیث رسول کسی مسلک کے تابع آئے اور مسلک والے اس پہ مہر لگائے کہ ہاں اس پہ عمل ہو سکتا ہے، تو حدیث پھر سنت بنتی ہے. ہم سنت پہ عمل کرتے ہیں، حدیث پہ عمل نہیں کرتے. حدیث پہ عمل کرنے کے سلسلے میں قرآن کے ساتھ حدیث پر عمل کرنے کے سلسلے میں ایک اور طبقہ بھی ہے، اور وہ طبقہ کون سا ہے؟ وہ بات قرآن اور حدیث کی کرتا ہے. قرآن کی آیت کا حوالہ، حدیث رسول کا حوالہ دیتا ہے، لیکن قرآن اور حدیث کا جو معنی اور مفہوم ہے، قرآن اور حدیث کا جو معنی اور مفہوم ہے، وہ معنی اور مفہوم کہاں سے لیتا ہے؟ صحابہ سے نہیں لیتا، تابعین سے نہیں لیتا. وہ اپنے زمانے میں اپنی تفسیر کرتا ہے، یا بعد کے زمانے کے کسی مفسر کا قول لیتا ہے، یا بعد کے زمانے کے کسی شارح حدیث کا لیتا ہے. اور حد تو یہ ہے آج یہ صورتحال ہے کہ تفسیر بھی مسلکوں والی ہو گئی، جماعتوں والی ہو گئی، حدیث بھی مسلکوں والی ہو گئی، جماعتوں والی ہو گئی. اور آج یہ صورتحال ہے، اگر وہ جماعت اسلامی سے تعلق رکھتا ہوگا، مولانا مودودی کی تفہیم القرآن سے آگے تفسیر پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اس کی نظر میں تفہیم القرآن ہی تفسیر ہے قرآن کی، اور دوسری تفسیریں ان کے بارے میں عملاً انکار نہ کرتا ہوگا، زبانی طور پہ انکار نہ کرتا ہوگا، لیکن پردہ صرف تفہیم القرآن ہوگا. آپ حدیث رسول کی بات کریں، حدیث رسول کے نام پر بھی وہی حدیثیں پڑھے گا جو رسائل و مسائل کے اندر لکھے ہوئے. یہی مسئلہ تبلیغی جماعت کا، یہی مسئلہ دوسری جماعتوں کا. اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو لینے کی بات کی جاتی ہے، لیکن قرآن اور حدیث کو لینے کے نام پر بھی قرآن کا وہ معنی، وہ تفسیر، قرآن کی وہ تشریح، قرآن حدیث کی وہ تشریح جو ان کے دور کے لوگوں نے کی. بلکہ میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں تو تعجب کریں گے. اس وقت ہمارے اپنے ملک کے اندر ایک کتاب ہے ادراک سوال امت کے نام پر کتاب لکھی. اس مؤلف نے جو لکھا ہے وہ کیا لکھا ہے پتہ ہے؟ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن ہی ازلی کتاب، ہمیشہ کی کتاب ہے، قرآن ہی ہمیشہ کی کتاب ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی ہے، چاہے وہ حدیث رسول ہو، چاہے وہ صحابہ کی تفسیرات ہوں یا تابعین کی تفسیرات ہوں، یہ اصل میں اس زمانے کے حساب سے کی گئی قرآن کی تفسیر ہے. یعنی اللہ کے نبی کی حدیث بھی قرآن کی وہ تفسیر ہے جو اس زمانے کے حالات کی روشنی میں کی گئی اور اسی زمانے کے لیے کی گئی. آج کے دور میں امت کو کیا کرنا چاہیے؟ کہا یہ ساری چیزیں چھوڑ دینی چاہیے.
چاہیے. صحابہ کی تفسیریں بھی، اللہ کے نبی کی احادیث بھی، ساری چیزیں چھوڑ دینی چاہیے. قرآن کو اپنے زمانے میں ایک نئی تفسیر دینے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں، یہ ہے قرآن و سنت کو ماننے کے درجے. ایسے ماحول میں جب ہم کہتے ہیں منہج سلف، تو ہم امت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دنیا والوں، بہت سارے لوگ قرآن و سنت کو مان کر بھی نہیں مانتے، قرآن و سنت کو جان کر بھی نہیں جانتے ہیں. قرآن و سنت کا نام لے کر بھی قرآن و سنت سے واقعات ان کا رشتہ نہیں ہے. اور اگر آپ واقعات قرآن و سنت سے اپنا رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں تو وہ رشتہ اسی راستے سے ہو کر جائے گا جو راستہ اللہ کے نبی کے شاگردوں کا ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ کا ہے. بات قرآن و سنت بھی کی ہوگی، دین قرآن و سنت بھی ہوگا، لیکن یہ قرآن و سنت اسی طریقے سے سمجھا جائے گا جس طریقے سے صحابہ نے سمجھا، اور صحابہ سے تابعین نے سمجھا، تابعین سے تبع تابعین نے سمجھا. میرے بھائیوں، آج ہم جب کہتے ہیں منہج سلف کے پیروکار اللہ کے فضل و کرم سے پورے دعوے سے کہتے ہیں، دیکھو میدان میں جتنی موجود جماعتیں، میدان میں موجود جتنی تنظیمیں ہیں، جتنے گروہ ہیں، سب کی انتہا جا کر یا تو ماضی قریب کی کسی شخصیت پر ہوگی یا ماضی بعید کی کسی شخصیت پر ہوگی. برکت کے لیے سب کا نام لیں گے، قرآن کا نام بھی لیں گے، حدیث کا نام بھی لیں گے، اور صحابہ کا تذکرہ کریں گے، صحابہ کی فضیلتیں بیان کریں گے، صحابہ کا احترام کریں گے، صحابہ کی محبت کا سبب پڑھائیں گے. لیکن صحابہ کی سمجھ کو معیار مان کر بقیہ تمام کو رد کرنے کی بات وہ نہیں کریں گے. یہی اصل میں منہج سلف کا امتیاز ہے. اور اللہ کے بندوں، آپ وہ خوش قسمت لوگ ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے منہج سلف کے نام پر دین کی وہ شکل عطا فرمائی جو شکل اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے ذریعے اپنے صحابہ کو عطا فرمائی. وہ شکل جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی نجات پانا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ طائفہ منصورہ کے منہج پر چلے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر امت کے اندر فرقہ بندی آئے گی، لوگ فرقوں میں بٹیں گے، گروہوں میں بٹیں گے، تو ان گروہوں میں سے ایک ہی نجات پانے والا ہوگا. اور وہ نجات پانے والا کون ہوگا؟ ما انا علیہ اليوم واصحابی. میرے بھائیوں، آج آپ اس مجلس میں سن رہے ہیں اور اللہ سے ہماری دعا ہے کہ آپ سمجھ بھی رہے ہوں، اور اگر سن کر سمجھ رہے ہوں تو ہم آپ کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ جاؤ، جا کر دیکھو. اگر دیکھ سکتے آپ پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، جا کر دیکھو کہ قرآن و سنت کو دین ماننے والے، قرآن و سنت کے علاوہ چیزوں سے برات کا اعلان کرنے والے، اور قرآن و سنت کو ویسے ماننے والے جیسے اللہ کے نبی کے صحابہ نے مانا تھا، کون ہے، کہاں ہے، اس وقت روئے زمین پہ وہ کون لوگ ہیں. آپ یقین کرو، اگر آپ امانت دار ہوں گے، آپ کی تحقیق آپ کو اسی منزل پہ پہنچائے گی جس منزل کا نام منہج سلف ہے، جس کے ہم اور آپ جس کی طرف دعوت دینے کے لیے ہم آج آپ نے یہاں لائے ہیں اور جس کے لیے آپ کے سامنے ہم آئے. میرے بھائیوں، بات کیا ہے؟ بات اصل میں یہ ہے کہ دیکھو، دین کا معاملہ بڑا سنجیدگی کا معاملہ ہے. دین کا معاملہ مجھ سے اور آپ سے بڑی سنجیدگی چاہتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے خود اپنے دین کو سننے سمجھنے کی کوشش نہیں کی. لوگوں نے کہا اہل حدیث بھی ایک فرقہ ہے، ہم نے مان لیا کہ ہم بھی فرقہ ہے. لوگوں نے کہا اہل حدیث علماء کا احترام نہیں کرتے، ہم نے مان لیا کہ اہل حدیث علماء کا احترام نہیں کرتے. لوگوں نے کہا اہل حدیث ان مسائل پہ گفتگو کرتے ہیں، ان مسائل سے امت میں اختلاف پیدا ہوتا ہے. ہمارا نوجوان متاثر ہو گیا، کہا کہ ہاں اس سے انتشار پیدا ہوتا ہے. اللہ کے بندو، تمہارے بارے میں تمہیں دوسرا بتائے گا کہ تم دوسروں کو اپنے بارے میں بتاؤ گے. تم اپنی پہچان خود اپنے منہج کو دیکھ کر کرو گے، اپنے منہج کو پڑھ کر کرو گے، یا پھر کوئی اور آ کر تمہیں تمہارے منہج کے بارے میں بتائے گا. آج افسوس اس کا ہے کہ کھانا اہل حدیث ہے، پیدائش اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث گھرانے میں ہوئی ہے، لیکن کبھی توجہ سے اہل حدیثوں کا منہج پڑھا نہیں، سیکھا نہیں. بس دوستی نے محبت کے تعلقات میں دوسری تنظیموں کے ساتھ تعلقات بڑھائے، اور جب تعلقات بڑھ گئے تو ان کی کہی ہوئی باتیں، ان کے چبائے ہوئے لقمے خود چبانے لگے. اللہ کے بندو، اپنے آپ میں ایسا ظلم نہ کرو، اپنے آپ میں ایسا ظلم نہ کرو. دیکھو، ایک بات یاد رکھو، یہ منہج دوسرے سارے مناہج میں یہ مسئلہ ہوگا کہ اس کے پیروکار نہیں ہوں گے تو وہ ختم ہو جائیں گے.
جتنے ایسے فرقے ہیں تاریخ اسلام میں وجود میں آئے، ایک زمانے تک بڑا زور رہا، لیکن بعد میں ان کے پیروکار ختم ہو گئے تو وہ بھی ختم ہو گئے. لیکن یاد رکھنا یہ منہج باقی رہے گا، قیامت تک باقی رہے گا. اس منہج کو میری اور آپ کی ضرورت نہیں میرے بھائی، اس منہج کو میری اور آپ کی ضرورت نہیں. آپ یقین رکھو اللہ نے بہت صاف الفاظ میں اللہ کے نبی کی زبانی ہمیں سنا دیا، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. ان کا کوئی نقصان نہیں کرے گا. کون؟ من خذلهم، جو اس کی مدد کے ہاتھ مدد کرنے سے ہاتھ پیچھے کھینچ لے وہ بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا اس منہج کا، اس دعوت کا، اس پیغام کا. ولا من خالفهم، جو اس منہج کی مخالفت کرے وہ بھی اس منہج کا کچھ نہیں بگاڑ سکے. اس لیے یاد رکھو اس منہج کو میری اور آپ کی ضرورت نہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا اسلام کو میری اور آپ کی ضرورت نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اسلام ڈوبے گا ابھرے گا، لوگ ادھر ادھر ہوں گے، قیامت تک یہ اسلام باقی رہے گا، دنیا میں کوئی نہیں مٹا سکے. مسلمان ایک علاقے میں مٹ سکتے، دوسرے علاقے میں اللہ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. یہ مٹنے اور اٹھنے کا مسئلہ مسلمانوں کا ہو سکتا ہے، اسلام کا نہیں. یقین کرو یہ منہج کا معاملہ بھی یہی ہے کہ یہ منہج یہ مٹنے والا نہیں. ہاں یہ ہوگا کہ کسی علاقے میں ہم اور آپ جیسے نہ قدرے اس منہج سے جڑے رہیں گے تو اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو نہ قدروں کے پاس نہیں رہنے دے. آپ یقین کرو میرے بھائی، اگر اتنا صحیح منہج اللہ تعالیٰ آپ کو دے، نبی کے صحابہ کا طریقہ آپ کو دے، آپ اس کو نظر انداز کر کے ادھر ادھر جانے کی بات کریں، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی نہ قدری پہ سزا یہ دیتا ہے کہ آدمی سے نعمتیں چھین لیتا ہے. دنیا کا مالو متا آپ نہ قدری کرے چھین جاتا ہے، دنیا کا عیش و آرام سکون نہ قدری کرے چھین جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا دین تو دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کا دین تو اللہ تعالیٰ کی دین کی سب سے بڑی دولت ہے. اللہ کا دین تو اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا عطیہ ہے، سب سے بڑا تحفہ ہے، اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے. اگر اس کی نہ قدری کرو گی یقین مانو تمہارا میرا ہی نقصان ہوگا، اللہ تعالیٰ کی دین کا ذرا برابر نقصان نہیں. اس لیے پیغام کیا دینا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، سمجھو پہچانو اپنے مذہب کو، اپنے مسلک کو، اپنے دین کو، اپنے رب کو پہچانو، اپنے نبی کو پہچانو، اپنے طریقے کو پہچانو. باقی یہ سارے جو ملما سازی والے جو جملے، چمکتے دمکتے جو جملے ہیں، بڑے بڑے نعرے ہیں، ان کے پیچھے کی حقیقتوں کو پہچانو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھو ایک بات آپ نے بہت صاف لفظوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہم اہل الحدیث ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے سلف صالحین کے منہج کے پیروکار ہیں. ہم سب سے پہلے اپنے آپ کے فکر مند ہیں، اس کے بعد اس پوری کائنات کی فکر مندی ہے. لیکن اس فکر مندی کا بھی ایک منہج اور ایک طریقہ ہے. سیاست میں ضرورت پڑے گی، سیاست میں بھی بات کریں گے، لیکن اس منہج کو چھوڑ کر نہیں، اس منہج سے سمجھوتا کر کے نہیں. آج کتنی ایسی تنظیمیں ہیں جو سیاسی ایجنڈے پہ کام کرتے، مسلم نوجوان پوری طریقے سے ان کا دیوانہ. وجہ کیا؟ ابھی شیخ نے کہا نا کہ جذبات کا معاملہ ہے. آپ یہ بات یاد رکھنا، سیاست میں اگر کوئی مثبت کردار ہو سکتا ہے ہم یقیناً اس میں حصہ لیتے ہیں، لیں گے، لیتے رہے ہیں، لیکن اس میں ہماری یہ بنیادی شرط رہتی ہے کہ ہم سیاست کے نام پہ منہج سے کبھی سمجھوتا نہیں کرتے. ہم سیاست کے نام پر کبھی منہج سے سمجھوتا نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں فلاں جماعت بڑے رفاہی کام کرتی، خدمت خلق کا بڑا کام کرتی ہے، بہت کچھ کرتی ہے، ہم بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، کرتے ہیں، حساب پر اپنے بل پہ کرتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. شرط کیا ہے؟ پھر وہی شرط ہوگی اپنے منہج کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتے. آج آپ یہ بات یاد رکھو میرے بھائی، یہ بات یاد رکھو. یہ جتنی تنظیمیں ہیں ان تنظیموں کے اپنے اپنے ہیں ایجنڈے، کچھ سیاسی ایجنڈے، کسی کا رفاہی ہے، فلاں ہے، لیکن آپ ایک بات یاد رکھو، یہ تمام کے تمام جو خدمات ہیں ان خدمات کے پیچھے ایک بڑا مقصد ہے. وہ بڑا مقصد کبھی بتایا جاتا ہے، کبھی نہیں بتایا جاتا. آپ جانتے ہیں عیسائی مشنریاں ہیں، وہ بڑا کام کرتے ہیں، اسکول بہت چلاتے ہیں. آپ جانتے ہیں ہندوستان کے اندر عیسائی مشنریوں کا کام بہت بڑا، وہ اسکول چلاتے ہیں، وہ ہاسپٹل چلاتے ہیں، وہ خدمت خلق کے نام پر مختلف کلب قائم کرتے ہیں، کلب چلتے ہیں، روٹری کلب ہے، فلاں کلب ہے، فلاں کلب، بہت کچھ چلتا ہے. لیکن آپ عیسائیوں کی حقیقت سے پوچھیں ان کا اپنا نشانہ کیا ہے. وہ ان خدمات کے ذریعے یہاں کے لوگوں کو عیسائی بنانا چاہتے ہیں. تاریخ ہے اس بات کی. آج آپ یقین کرو دینی تنظیموں کی بھی اصل پہچان ان کا سیاسی ایجنڈا، ان کے اپنے رفاہی کام، ان کے اپنے جو خدمت خلق کے کام، یا ان کے اندر امت کے اندر اتحاد کے پیغام کی باتیں کرنے والے
یہ اصل ایجنڈا نہیں ہے. آپ یہ بات سمجھیں اور اگر آنکھیں کھلی رکھیں، جو ہم دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ پائیں گے، جو ہم بول رہے ہیں وہ آپ دیکھ پائیں گے، اور جو آج ہم سنا رہے ہیں کل آپ دوسروں کو سنا پائیں گے. انہی کے راستوں سے بہت سارے ایسی باتیں آتی ہیں جو آپ کو اپنے دین پر سمجھوتا کرنے پہ مجبور کرتے ہیں. اور ایسا ہوتا ہے. حالات اتنے خراب ہیں کہ اب مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے نہیں لڑنا چاہیے. ہم بھی کہتے ہیں ہرگز نہیں لڑنا چاہیے، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت پر چلنے والے بدعت پہ رہنے والے کو ایک کر دینا چاہیے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات کا تقاضا ہے کہ سارے مسلمانوں کی آواز ایک ہو؟ یقیناً ایک ہو، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے یہ فرق بھلا دیں کہ دین کے نام پہ لوگوں نے کیسی کیسی بے دینی ایجاد کی ہوئی ہے؟ یاد رکھو میرے بھائیوں، آج اصل میں خود کو پہچاننے کی ضرورت ہے. بازی قریب کی میں تاریخ اگر دوہرانا چاہوں بات بہت دور تک جائے گی، لیکن ایک بڑی بات میں آپ کے سامنے ضرور کہنا چاہوں گا. دیکھو، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم اور زیادتی ہوئی، زبردستی ہوئی، مسلمانوں کے اوپر ہوئی اور ہو رہی. تاریخ بہت لمبی ہے. آپ اگر دیکھنا چاہیں افغانستان کی وہ پرانی تاریخ، جب روس نے افغانستان پہ حملہ کیا، اس وقت سے لے کر آج تک ملک کے اندر بھی ملک سے باہر بھی مسلمانوں کی جان، مال، عزت و آبرو، ان کے مقدسات، ان کے قرآن، ان کے نبی، ان کا کعبہ، اور حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دین، سب کا مذاق اڑایا گیا. کیا کچھ نہیں کیا گیا، سب سے کھلواڑ کیا گیا. یقیناً یہ سب دیکھ کر ایک مسلمان کے جذبات بہت کھولتے. کون ایسا ہے جس کا خون اتنا ٹھنڈا ہو کہ اتنا سب کچھ دیکھ کر بھی اس کے جذبات میں غبار نہ آئے؟ لیکن میں آج آپ کو ایک حقیقت بتانا چاہتا ہوں. ماضی کی تاریخ 20 سال کی پڑھو، 25 سال کی تاریخ پڑھ کر دیکھو، یہ تاریخ آپ کو بتائے گی مسلمانوں کو مظلومیت کا احساس دلا دلا کر تم مظلوم ہو، تمہیں ظلم کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے. اسی نام پر مسلم نوجوان کو خوارج بنا کے چھوڑا گیا اس امت کے اندر. خارجیت ان کے اندر داخل کی گئی. وہ منظر بھی دنیا والوں نے دیکھا کہ اسی مظلومیت کے نام پر کھڑے ہونے والے غیروں کا کیا کرتے، خود اپنے بھائیوں کا قتل و خون کرنے والے بند کر نکلے. میرے بھائیوں، میں کہنا کیا چاہتا ہوں، پہچانو اپنے منہج کو. سلف صالحین کا منہج کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں، بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ میزان ہے، یہ ترازو ہے جس میں توڑ کر آپ دیکھ سکتے ہو، جس کے اوپر گھس کر آپ دیکھ سکتے ہو کہ کھڑا کیا ہے، کھوٹا کیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہو صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہو سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہو ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے. شرط یہ ہے کہ اپنے دین کے بارے میں سنجیدہ بھی بننے کی کوشش کرو. میرے بھائیوں، بات بہت دور تک چلی گئی. جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ منہج سلف کیا ہے. اگر کوئی پوچھے آپ سے تو آپ کہیے کہ دین کو سمجھنے کے سلسلے، قرآن و سنت کو سمجھنے کے سلسلے میں امت میں لوگوں نے اپنے اپنے طور پر کئی تجربات کیے، اور ہر آدمی کو اپنے تجربے کا پورا یقین ہے اور ہر کوئی خوش ہے. کل حزب بما لدیہم فرحون. ایسی صورت میں منہج سلف کے پیروکار بننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے خود ساختہ معیار پر قرآن و حدیث کو نہیں سمجھیں گے، اپنی عقل سے نہیں سمجھیں گے، ہم نہیں اپنے طرف سے سمجھیں گے، بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن و سنت کی سمجھ صحابہ کے پاس کیا تھی، صحابہ نے قرآن و سنت کو کیسے سمجھا. یہ دیکھ کر جیسے صحابہ نے سمجھا ویسے سمجھیں گے، جیسے صحابہ نے دین کو اپنایا ویسے اپنانے کی کوشش کریں گے. یہ اصل میں امتیاز ہے، یہ اصل میں فرق ہے. آپ یہ بات یاد رکھنا. میرے بھائیوں، میں جو بات آپ کے سامنے پہلی رکھنا چاہ رہا تھا، منہج سلف کیا ہے، مختصر سے انداز میں نے کوشش کی کہ آپ کے سامنے رکھ دوں. اور رہی بات ہم اہل حدیث کیوں، یہ بھی ہے نا، منہج سلف کی بات تو سمجھ میں آتی. ہم اہل حدیث کیوں؟ لوگ اکثر پوچھتے ہیں اہل حدیث ہیں، آپ اہل قرآن نہیں ہیں کیا؟ آپ اہل حدیث ہیں، اہل قرآن نہیں ہیں کیا؟ تو کچھ لوگوں نے نام بھی رکھا، تمل ناڈو میں جمعیت اہل قرآن والحدیث کے نام سے انہوں نے رکھا. کیا قرآن و حدیث دونوں کے ماننے؟ یہ اہل حدیث کیوں کہتے ہیں؟ بھائیوں، دو حقیقتیں ہیں جن کا ذکر کر کے میں اپنی بات سمیٹ لوں گا. پہلی حقیقت آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں صحابہ کو دین کی صحیح شکل عطا فرمائی. اللہ کے نبی کے صحابہ نے تابعین کو عطا فرمائی، تابعین نے طبع تابعین کو عطا کی. بعد کے دور میں آتے آتے صحابہ کے دور کے فوری بعد ہی وہ سلسلہ شروع ہوا کہ امت کے اندر گروہ بندی وجود میں آنے لگی. کیسے وجود میں آئی؟ صحابہ تھے مسلمان، ایک ہی جماعت، صحابہ کی جماعت اور کوئی نہیں اس کے اندر، سارے صحابہ ایک جماعت. اور یہ بات یاد رکھنا، حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جنگ ہوئی.
حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان جنگ ہوئی، اس جنگ کے باوجود مسلمان فرقوں میں نہیں بٹے، یہ مسئلہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا۔ جنگ ہوئی لیکن یہ گھر کی بات ہی، آپس میں لڑے پھر بھی ایک جماعت تھے صحابہ کے درمیان کوئی جماعتیں نہیں ہوئی، صحابہ ایک جماعت ہے۔ سب سے پہلے امت میں جو گروہ وجود میں آیا وہ کون سا؟ صحابہ ہیں تو صحابہ کی جماعت سے خوارج نکل کر الگ ہوئے، صحابہ سے رافضی شیعہ الگ ہوئے، صحابہ کی جماعت میں سے صوفیہ الگ ہوئے، صحابہ اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے قدریہ تقدیر کا انکار کرنے والے الگ ہوئے۔ ایسے ہی فرقہ در فرقہ لوگ فرقے بناتے گئے، جماعت اپنی جگہ قائم رہی۔ وہ صحابہ کے بعد تابعین کے بعد وہ تبع تابعین جو ان صحابہ اور تابعین کے طریقے پر رہے، یہ جماعت ہے، یہ اصل ہے، وہ جماعت قائم رہی۔ فرقے تو دائیں بائیں وجود میں آئے، خوارج فرقہ ہوئے، شیعہ فرقہ ہوئے، قدریہ فرقہ ہوئے، صوفیہ فرقہ ہوئے، مرجئہ فرقہ ہوئے، اشاعرہ فرقہ ہوئے، ماتریدیہ فرقہ ہوئے، نواسب فرقہ ہوئے، اور ایسے ہی آپ دیکھتے جائیں گے تاریخ اسلام میں باطنی فرقوں کی ایک لمبی فہرست ہے، سب فرقے ہوئے۔ جماعت کے طور پہ صحابہ باقی جو جماعت ہے وہ جماعت باقی تھی، یہاں تک کہ دور آیا دوسری صدی کا اور تیسری صدی کا۔ اس دوسری اور تیسری صدی میں جب فرقے وجود میں آئے، اس موقع پر صحابہ کے اس منہج کی، سلف صالحین کے منہج کے وارث محدثین کرام ہوئے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، لوگ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں محدثین کا مطلب صرف فن حدیث کے ماہرین ہیں، جیسے کوئی مفسر ہے، کوئی فقیہ ہے، کوئی مورخ ہے، کوئی لغوی ہے یعنی لغت کے ماہر ہیں، ایسے محدث فن حدیث کا ماہر ہے نہیں۔ آپ یہ بات تاریخ میں پڑھ کر دیکھ لینا، محدثین کرام کا مطلب وہ ہے کہ جو علم کے وارث ہوئے، صحابہ کے علم کے وارث ہوئے، انہی میں لغوی بھی تھے، انہی میں مفسر بھی تھے، انہی میں فقیہ بھی تھے، انہی کے اندر مورخ بھی تھے، انہی کے اندر سیرت نگار بھی تھے۔ محدثین کی جماعت جب کہتے ہیں اس معنی میں، تو اس سے مراد وہ جماعت ہے جو اس منہج کی وارث ہوئی، جو صحابہ کے منہج کی وارث ہوئی۔ اسی لیے جب ہم کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں، تو ہمارے نزدیک لفظ اہل حدیث سلف صالحین کے منہج پر چلنے والوں کا نام ہے، صحابہ کے منہج پر چلنے والوں کا نام ہے۔ اسی لیے ہم جب کہتے ہیں ہم سلفی ہیں تو بھی وہی کہنا چاہتے ہیں جو ہم یہ کہتے ہیں اہل حدیث ہیں تو کہنا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ سلف صالحین کے منہج سے محدثین وارث ہوئے، اور آج اللہ کا فضل و کرم ہے، عقیدہ ہو کہ فروع یعنی عملی احکام ہو، فقہی احکام ہو، ان دونوں کے اندر آج بھی آپ دیکھ لینا محدثین کے منہج پر قائم اگر کوئی ہے تو آج کے اہل الحدیث ہے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے میرے پاس۔ ہم دعوت دے رہے ہیں، دعوے تو سب کرتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں، سب یہی کہتے ہیں اور کہتے سب ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے یہ بھی دیکھا کرو۔ کون ہے جو بتائے کہ اہل الحدیث کی طرح عقیدہ محدثین والا، اہل الحدیث کی طرح ان کا طرز عمل، اعمال میں، عبادات میں، اخلاق میں وہ اسی منہج کے پیروکار جو محدثین کا منہج تھا۔ ہم اسی لیے اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھو، پہلی وجہ کہ ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں کہتے ہیں، اس لیے کہ محدثین ہی اس منہج کے وارث ہوئے جو منہج سلف صالحین کا منہج تھا، جو صحابہ اور تابعین کا منہج تھا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان فرمائی، آپ نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی علی الحق ظاہرین، میری امت کا ایک طبقہ برابر حق پر قائم رہے گا، وہ غالب رہے گا۔ یعنی اللہ کے نبی نے ہدایت پر رہنے والے ایک گروہ کا تذکرہ کیا کہ ساری امت میں انتشار آئے گا، گمراہی آئے گی، لیکن ایک طبقہ ہدایت پر قائم رہے گا۔ علی بن المدینی رحمۃ اللہ علیہ، علی بن المدینی رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر محدث ہیں، انہوں نے کہا وہ اصحاب الحدیث، کہا کہ یہ گروہ اگر کوئی ہے تو وہ اصحاب الحدیث ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اگر وہ اصحاب الحدیث نہ ہو تو مجھے پتا نہیں کہ کوئی اور اس کا مستحق کیسے ہو سکتا ہے، مجھے نہیں پتا کہ کوئی اور اس کا مستحق ہو سکتا ہے کہ اسے طائفہ منصورہ کہا جائے، صحابہ کے نہج پر باقی رہ کر قیامت تک اللہ کی مدد کا مستحق بننے والا گروہ کہا جائے، اگر وہ محدثین نہ ہو تو کون ہوں گے مجھے نہیں پتا۔ میرے بھائیوں ہم اہل حدیث کیوں ہیں؟ اس لیے کہ محدثین ہی اصل وارث تھے، اور محدثین سے مراد میں نے کہا نا کہ ان فرقوں کے مقابلے میں جو صحیح
یہی منہج پر قائم لوگ تھے، ان محدثین کے منہج پر قائم ہم ہیں، اور یہ ہم کوشش کرتے ہیں۔ ہاں عمل میں کوتاہی ہزار ہے، عمل میں کوتاہی ہزار ہے، لیکن دوسروں میں اور ہم میں فرق یہ ہے، عمل میں کوتاہی اڑنے میں بھی ہے، ہم میں بھی ہے، لیکن منہج میں کوتاہی اللہ کا فضل و کرم اڑنے ہے، ادھر نہیں ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی عمل تمہارا کون سا اچھا ہے، تم بھی وہی کرتے ہو وہ بھی وہی کرتے، ہاں غلط کرتے ہیں، اور نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام کہتا ہے اسلام صرف زبان پہ نہیں، آپ کے کردار میں عمل پہ ہونا چاہیے، یقیناً ہونا چاہیے، لیکن یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بتا کر کے تم بھی غلط کرتے ہو وہ بھی غلط کرتے ہو، حقیقت کو گڑبڑ نہ کیا جائے، یہ بات واضح رہے گی۔ منہج میں خلل ہو رہا ہے، منہج میں خلل اللہ کے فضل و کرم سے ادھر نہیں ہے، یہ بات ہم اور آپ کو یاد رکھنی پڑے گی۔ میں نے کہا ہم اہل حدیث کیوں ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے ان محدثین کے منہج پر، عقیدے میں، فروع میں، احکام میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاق میں، ساری چیزوں میں اور دین کے سمجھ میں ان کے منہج پر قائم ہوں۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ملک ہمارا ہندوستان ہے، بر صغیر آزادی سے پہلے اور اس سے پہلے بھی اگر آپ جا کر دیکھیں، خاص طور پر یہاں اہل حدیث کیوں کہا گیا؟ ہم یہاں خاص طور پر اہل حدیث کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس ملک کے اندر تقلید کا رواج تھا۔ افغانستان سے جو حملہ آور حکمران آئے، ان کے ذریعے یہاں جو مذہب رائج ہوا، رائج ہونے والا مذہب جو عام لوگوں کا، بڑی تعداد کا جو مذہب ہوا، وہ فقہ حنفی ہوا۔ تقلید ان کی پہچان ہوئی، وہ اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد کہتے تھے، اور ان کا دعویٰ یہ تھا کوئی عالم بھی ہوگا تو اس کے لیے تقلید کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، عالم بھی ہوگا تو اسے بھی تقلید ہی کرنی ہے، اس لیے کہ اس کی وجوہات ہیں اپنی جگہ پہ، جو بھی ہے یہ ان کا اپنا منہج تھا۔ میں آپ کو بتا دوں، کبھی دھوکے میں بھی مت آنا، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث پچھلے 100 سال کی پیداوار ہیں، اگر 100 سال سے پہلے کوئی تاریخ ہے تو بتا دو۔ اللہ کے بندو، اس ملک کی سرزمین نے آپ کی ایسی ایسی نشانیاں محفوظ رکھی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک کتاب کا اجرا ہوا تاریخ کے سلسلے میں تمل ناڈو میں، چنئی کے اندر، میں آپ کو بتاؤں 1786 یا 1700 جو ہے 1796 تقریباً، یعنی آج سے 250 سال پہلے کی اہل حدیث مسجد کاغذات پہ اہل حدیث لکھی ہوئی موجود ہے۔ ان سب چیزوں میں مت پڑنا، بتانا یہ چاہ رہا ہوں یہاں تقلید کا رواج تھا، اور جہاں تقلید کا رواج ہو وہاں اہل حدیث کا، محدثین کا منہج یہ تھا کہ یہاں انہوں نے عمل بالحدیث کی دعوت دی، کہا تقلید سے نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ لوگوں کو حدیث رسول پہ عمل کرنا چاہیے۔ ہندوستان کی تاریخ کا بڑا مشہور واقعہ، ایک عالم دین نے آ کر لوگوں کے سامنے ایک مسئلہ بیان کیا، دلیل کے طور پہ حدیث رسول سنائی، تو لوگوں نے کہا ماں حدیث سے کہا گر قول امام تاریخ ہے، کہنے لگے بھائی ہمیں حدیث سے کیا لینا دینا، امام صاحب کا کوئی قول ہو تو لا کر سنا، ہم اس کو مانیں گے۔ وہ ماحول تھا اس ملک کے اندر، ایسے ماحول میں سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ ایک حکمت کی بات کہا کرتے تھے، کہتے تھے اذا كنت بالشام فحدث بفضائل علی وَإِذَا كُنْتَ بِالْعِرَاقِ فَحَدِّثْ بِفَضَائِلِ عثمان، کہتے تھے جب ملک شام میں رہو، وہاں بنو امیہ کے طرفداروں کی کثرت ہے، تو تمہارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ وہاں حضرت علی کے فضائل بیان، اللہ کے نبی نے حضرت علی کے کیا فضائل بیان کیے، یہ بنو امیہ کے علاقے میں بیان کرو، اور اس کے مقابلے میں جب عراق کے علاقے میں، کوفہ و بصرہ کے علاقے میں آؤ، حضرت عثمان کے فضائل بیان کرو، اس لیے کہ یہاں حضرت علی کی محبت کے نام پر حضرت عثمان کے بارے میں گستاخی کرنے والے گستاخ موجود تھے۔ یہ محدثین کا منہج ہے کہ وہ علاقے کی ضرورت کے اعتبار سے مسائل کی اہمیت کو بڑھاتے ہیں یا اس کی اہمیت کو وہ دیتے جو مقام ہے۔ یہاں تقلید کا رواج تھا تو تقلید کے مقابلے میں عمل بالحدیث کا نعرہ دیا، اور اسی وجہ سے اس ملک کے اندر ہم نے اپنے آپ کو اہل حدیث کا، اور آج بھی اپنے آپ کو اہل حدیث اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم ائمہ اربعہ ہی کی نہیں، تاریخ اسلام کے تمام علماء، فقہاء، محدثین، مفسرین، شارحین، تمام کی علمی خدمات کے معترف بھی ہیں، ان سے مستفید بھی ہوتے ہیں، لیکن کسی امتی کو حرف آخر ماننے کے لیے ہم تیار ہیں۔ ہمارے پاس عمل بالحدیث کا یہ جو نعرہ ہے، یہ امتیاز ہے، یہ پہچان ہے کہ کتاب و سنت کے پیروکار ہم اور آپ کو کیسے بننا ہے۔ حاضرین گرامی، وقت میرا ختم ہوا، مجھے جو بات آپ کے سامنے کہنی ہے وہ بس ایک بات اخیر میں دوہرا دیتا ہوں۔ میں نے گفتگو کا آغاز کیا اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کی سائر سے پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ،
یہ میرا راستہ ہے، بالکل سیدھا اسی پر چلو. ولا تتبعوا السبل، اس راستے کو چھوڑ کر دیگر راستوں کی طرف نہ جاؤ، یا اس راستے کے ساتھ دوسرے راستوں کی طرف نہ جاؤ. فتفرق بكم عن سبيله، ہوگا یہ کہ تمہارا جو اصل راستہ ہے وہ تم سے چھوٹ جائے گا. اور شاہد نے یہاں بڑا اہم نقطہ بیان کیا، کہا تم اس سیدھے راستے پر رہو گے، ہدایت پر رہو گے. تم کہو گے اس کے ساتھ دوسرے بھی راستے، ایسا نہیں ہوگا کہ دوسرے بھی تمہارے پاس آ جائیں گے. دوسروں کا مطلب یہ چھوٹ جائے گا. تم دوسرے راستوں کو بھی ساتھ لینے کی بات کرو گے، یہ راستہ چھوٹ جائے گا. فتفرق بكم عن سبيله. اسی لیے بھائیوں، جو پیغام آپ کو میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ، پہچانو اپنے آپ کو. منہج سلف کیا ہے، ہم اہل حدیث کیوں ہیں، کیوں ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، سمجھتے ہیں، مانتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ عمل کریں، کیوں کرتے ہیں، اور منہج سلف کی پیروی کیوں ضروری ہے. یہ آپ دیکھیں آج کی اس مجلس میں جو باتیں مجھ سے ممکن ہو سکی میں نے کہی ہیں، ورنہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، اور آپ کو نہیں، ہماری آواز جس تک بھی پہنچ رہی، آج یہاں پہنچ رہی ریکارڈنگ کے ذریعے کل کہیں اور پہنچے گی، سب کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آؤ کھلے دل سے اس منہج کو پڑھو. ہمیں نہیں، اس منہج کو پڑھو، اس منہج کے اصول اور ثابتوں کو پڑھو. اور اگر اللہ نے طاقت دی ہے موازنہ بھی کر کے دیکھو دوسری تمام دینی تنظیموں کے منہج اور ان کے اپنے طریقے سے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے اندر انصاف ہوگا. آپ کو بخود اسی نتیجے پر پہنچیں گے جس نتیجے پر پہنچانے کی ہم بات کر رہے ہیں. اور خاص طور پر جو خود اپنے آپ کو اس منہج سے جوڑتے ہیں، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اپنی اہمیت، اپنی حیثیت اور اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو پہچانو. نہ قدری نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ تم سے یہ نعمت چھین لے، یا اللہ نہ کرے تم تو باقی رہو، تمہاری اگلی نسلوں سے اللہ یہ نعمت چھین لے. ایسا نہ کرو. اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سبھی حضرات خواتین کو جو باتیں کہیں سنی گئی، کہنے اور سننے سے زیادہ ان کو سمجھ لیں، ان پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.